السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ گفتگو میں آپ نے سماعت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ربانی ہیں، آپ پوری انسانی برادری کے لیے مبعوث ہوئے، سب کی ہدایت کا آپ ذریعہ ہیں، اور آپ جس قبیلے اور جس خاندان میں تشریف لائے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل خاندان ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 128 اور 29 کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ یہ دونوں آیتیں دعائیہ ہیں، جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک خاص امت کو، ایک خاص گروہ کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی بارش فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے آخری اور برگزیدہ رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے قلوب و اذہان کو خوب پاک و صاف کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ غور کریں تو ذکر آمد مصطفیٰ اور عظمت نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے سلسلے میں یہ دونوں آیتیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ ان آیات میں جو دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اس میں 3 باتیں انتہائی توجہ طلب ہیں۔ پہلی بات، جس ایک خاص ذریت گروہ کو مسلمان بنائے رکھنے کا ذکر دعا میں ہوا ہے، وہ اولاد اسماعیل کے ساتھ خاص ہے، اس میں اولاد اسحاق شامل نہیں۔ دوسری بات، پوری اولاد اسماعیل کو مسلمان بنائے رکھنے کی دعا نہیں کی گئی، بلکہ ایک خاص ذریت کو، ایک خاص گروہ کو مسلمان بنائے رکھنے کی دعا کی گئی، تاکہ ہر زمانے میں کچھ ایسے بندگان خدا ضرور رہیں جو توحید پر قائم ہوں اور کفر و شرک سے دور و نفور ہوں، اور جنہیں مسلمان نام سے یاد کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرمائی، اور اولاد آدم میں سے ہمیشہ ایک جماعت اور ایک گروہ ایسا رکھا جو ہر طرح کے کفر و شرک سے پاک رہا، ہمیشہ توحید پر قائم و دائم رہا، اور اسے مسلمان نام سے یاد کیا گیا۔ تیسری بات، موحد و اکتا پرست ذریت میں رسول آخر الزماں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمانے کی دعا کی گئی ہے۔ غرض کے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، کیونکہ باوجود کہ اسماعیل میں سے کچھ لوگ کفر و شرک اور بدعات و خرافات میں مبتلا ہوئے، لیکن ایک خاص ذریت اور ایک خاص گروہ ہمیشہ ایسا رہا جسے اللہ رب العزت نے توحید و ایمان اور دین اسلام پر قائم و دائم رکھا، اور پھر اسی ذریت اور اسی اولاد اسماعیل میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور اس طرح سارا عالم بقع نور بن گیا۔ آج اتنا ہی، پھر اگلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔